ایسی بیوی دربار میں داخل ہوئی نا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی کسی خاتون پہ، نام ہے ہند۔ ہند بچپنے میں بہت بیمار تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ اس یہودی سے کہا کہ مدینے میں کوئی علی ہے، اس بچی کو لا علاج قرار دے دیا تھا، کہا جا کے علی سے علاج کرا لو۔ ایک مرتبہ وہ یہودی آیا، کہا میں بڑی امید لے کے آیا ہوں، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ مولا نے کسی غلام کو آواز دی، کہا ذرا پانی لے کے آ۔ وہ پانی لایا، کہا ذرا میرے بیٹے حسین سے کہہ کہ اس پانی کو ہاتھ لگا دے۔ امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگا دیا۔ مولا نے اس یہودی سے کہا جا اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پانی اسے شفا دے دے گا، میرے بیٹے حسین نے ہاتھ لگا دیا۔ وہ یہودی گھر گیا، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی۔ کہا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا حسین نے ہاتھ لگایا تھا۔ کہا بابا میں اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہودی امام حسین کو ملانے کے لیے لے کے آیا۔ مولا حسین نے کہا خبردار، جاؤ اس کو میری بہنوں کے پاس لے جاؤ، ہمارے اس گھر میں پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ اگر میں جملے پہنچا پایا ہوں تو ہند آئی جناب زینب کے پاس، کہا کہ بی بی مجھے حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ہند پہلا کام سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ اس نے فوراً برقع لیا، برقع سیکھ لیا۔ اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ یزید سے کیسے شادی ہوئی، کیسے معاویہ زبردستی بیاہ کے لے گیا یزید سے، بس بھئی ہند دربار میں تھی، ہمیشہ اپنے مولا کی نظر دلایا کرتی تھی، اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی، نظر دلا کے کہتی تھی پروردگارا میرے مولا حسین کی خیر رہے۔ اجرکم اللہ پیش کروں۔ اب جیسی دربار میں بیویاں پہنچی نا تو دور سے سوگنا والے محمد میں دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ۔ ہند کیوں آئی تھی؟ ہند کو لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کو یزید کو باغیوں پہ فتح نصیب ہوئی ہے، تو باغیوں کا تماشا دیکھنے نہیں آئے گی؟ کہا کہ ضرور آؤں گی۔ اس نے برقع لیا، نقاب بہت باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا، تخت پہ کھڑی تھی، زمین پہ نہیں کھڑی تھی، تخت پہ کھڑی تھی، کھڑی دیکھ رہی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جناب زینب کی جیسی نگاہ پڑی نا تو جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا، سب سے آگے جناب زینب تھی، ساتھ ہی جناب ام کلثوم تھی، جناب زینب سے آگے امام سجاد تھے۔ امام سجاد کے ساتھ دو بچے تھے، ایک کا نام باقر تھا، دوسری کا نام سکینہ تھا۔ اگر دیکھ سکے میری طرف سے سنیں گے جملے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ بیوی مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، عباس کی شہادت کے بعد اب مجھے نظر نہیں آتا صحیح طرح۔ تو جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے نا وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی یکم سفر ہے نا، میں نے اس لیے جملے پیش کیے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے آگے، سب جملے پیش کر رہا ہوں آگے۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے سر جھکا لیا کہ ہند کا سامنا نہ ہو۔ جب سر جھکائے گزر رہی تھی نا بیویاں تو ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے آواز دی، کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ جب تخت سے اتری نا تو اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں، کہا میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ اب ہند نے سوال کیا، کہا بی بی اگر میں مدینے والوں سے متعلق پوچھوں آپ بتائیں گی؟
بی بی نے فوراً پوچھا، کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بی بی نے اپنا سر جھکائے رکھا، سر نہیں اٹھایا۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میرے بیوی نے آقا زادی نے فوراً کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، اس کے سجدے بڑے مشہور ہیں۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ بس ایک مرتبہ جب کہا نا بی بی نے اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی، تو ہند نے کہا بی بی خبردار، ان کے نام اس دربار میں نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، خبردار ان کے نام نہ لینا۔ بی بی یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، ہند یہ ام کلثوم ہے، وہ رقیہ، وہ رباب۔ ہند نے ایک سوال کیا، کہا بی بی اتنا کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، ہند دیکھ وہ جو تیرے شوہر کے سامنے تشت رکھا ہے اس میں حسین کا سر ہے، وہ جو سامنے تھیلا اس میں عباس کا سر ہے، یہ جو قیدی کھڑا ہے یہ سجاد ہے، وہ جو سامنے سر ہے پہلا علی اکبر کا، دوسرا علی اصغر کا، ساتھ میں قاسم کا۔ ہند نے اپنی چادر کو اتار کے پھینکا، برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، آواز نکال یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں۔ ایک مرتبہ یزید اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند تو دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، بغیر برقعے کے کیسے آ گئی؟ ہند نے اپنی عبا کو، یزید کی عبا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا، تو ان مستورات کو مجمع عام میں لے آیا۔